أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. صرف اللہ غنی ہے اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر ڈالے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھ سے لدا ہوا کسی اور کو آواز دے تو اس کے وزن میں سے کچھ بھی دوسرا آدمی اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، چاہے کوئی ناطے رشتے والا ہو تب بھی. آپ تو بس ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب کی ہیبت سے مارے خوف کے پگھل جاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. اور جو کوئی بھی پاک ہو کر سنور گیا تو یہ سب کچھ اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اور جان لینا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور برابر نہیں ہو سکتا اندھا اور آنکھ والا، اسی طرح اندھیاریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. ٹھنڈی چھاؤں اور جلتی دھوپ دونوں برابر نہیں. اور ٹھیک اسی طرح زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جسے چاہے اس کو سنا دے وے، مگر آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ تو بس ڈر کی خبر سنانے والے ہو. ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشارت دینے کے لیے اور عذاب سے خبردار کرنے کے لیے، اور ہر امت میں ہمارے عذاب سے ڈرانے والے کا گزر ہو چکا ہے. اگر یہ لوگ آپ کی بات کو سچ نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ان کے پہلے کے لوگ بھی ایسی حرکت کر چکے ہیں. ان کے پاس برابر ان کے رسول آتے رہے، کھلی دلیل سے بات سمجھاتے رہے. دعا مناجات والے صحیفے اور نورانی کتابیں بھی ان کے سامنے پیش کرتے رہے. تب پھر میں نے انکاریوں کو بہت سخت پکڑا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا عذاب اور دھر پکڑ کیسی ہوتی ہے.